للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد باب فی التقوی قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وقال تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم وهذه الآية مبنية للمراد من الأولى ومفسرة لها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معروف کتاب ریاض الصالحین کا چھٹا باب جو ہے وہ ہے باب فی التقوی کا، وہ باندھا ہے، یعنی تقوی کے متعلق قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ تقوی اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کا ایک بہت آسان مفہوم سمجھا دیا۔ کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ جس چیز سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے تم اس کے قریب نہ جاؤ، جن جگہوں پہ جانے سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے تم ان جگہوں پر نہ جاؤ، اس کا نام تقوی ہے۔ یعنی جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچو اور جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں انہیں اختیار کرو۔ جہاں جہاں سے رب العزت نے منع فرمایا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان جگہوں سے، ان باتوں سے، ان معاملات سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور متقی پرہیزگار تقوی رکھنے والا بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت معزز، بہت محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے ڈرے گا تو اس کی نافرمانی سے بچے گا۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو اس کے دل میں کوئی بھی تقوی پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی پرہیزگاری پیدا نہیں ہوگی، کوئی بھی نیک عمل کا ذوق پیدا نہیں ہوگا۔ ان سب چیزوں کے لیے لازم ہے کہ انسان کے دل میں اپنے خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے، اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی حق یہ ہے کہ تم مکمل اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کے احکامات پہ عمل کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ یہ آیت کریمہ اوپر والی آیت کی وضاحت کرتی ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ سے اتنا ڈرو جتنا حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنے رب سے ڈرتے رہو اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اپنے اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہو۔ اس میں آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈرنے کا، کیونکہ وہ تقوی کا سب سے بڑا معیار ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بات سچی ہو، جو بات صحیح ہو، جو بات سیدھی ہو وہ بات کرو، کیونکہ جھوٹی زبان وہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ بولنے والا آدمی وہ کبھی بھی تقوی والا آدمی نہیں ہو سکتا۔
سچا اور صحیح آدمی وہی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ آدمی جو اپنے اللہ سے ڈرتا رہا کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ اور رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے وہ نہیں جانتا۔ یعنی جو متقی آدمی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو خوف خدا رکھنے والا آدمی ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر وہ کسی مصیبت میں، اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے نیکی کی وجہ سے، اس کی تقوی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے اپنی طرف سے آسانی کا اور نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہوں، اور وہ اس مصیبت سے میرے کرم سے، میری مہربانی سے نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ متقی پرہیزگار آدمی کو میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مجھے کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آیا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں پریشان نہیں فرماتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تم اپنے اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ ظاہر فرمائے گا تمہارے لیے فرقان، حق اور باطل کو واضح کرنے والی قوت، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف فرما دے گا تمہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت مہربانی، بہت بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو، اگر تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہو تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے فرقان پیدا کر دوں گا۔ فرقان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل، تمہاری روحانیت، تمہارے اندر کی آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ تمہیں حق اور باطل سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں جھوٹ اور سچ سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں کوئی بھی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ تمہارے اندر اور جھوٹ اور سچ کو، حق اور باطل کو پہچاننے کی قوت پیدا فرما دے گا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی تقوی کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، جو بھی تمہارے گناہ ہوں گے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پہ، اپنے متقی پرہیزگار بندوں پہ اللہ کا فضل دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی باب میں قرآن کریم میں بہت ساری آیات مبارکہ تقوی کے موضوع پر موجود ہیں، اور تقوی بہت بڑی صفت ہے جس بندے کو اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ اللہ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی متقی بنا دے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے نواز دے۔ آیات مبارکہ کے بعد امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث جو لائے فرماتے وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام اذا فقهوا متفق علیہ اے علموا احکام الشرع۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارش کی گئی اور آقا کریم سے پوچھا گیا کہ من اکرم الناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، بلند مرتبے والا کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اتقاہم، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ زیادہ معزز ہے، وہ زیادہ مکرم ہے، وہ زیادہ محترم ہے۔ جیسے اللہ کریم قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ قبائل کی وجہ سے
اس کے لیے اللہ نے اس آیہ کریمہ سے پہلے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں قبائل اس لیے بنائے کہ تم پہچانے جاؤ، باقی اللہ کے نزدیک عزت والا مکرم وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یعنی رب کریم نے فرمایا کہ کسی قبیلے، کسی قوم، کسی ذات کی وجہ سے کسی کو فضیلت بارگاہ الہی میں نہیں ملتی، بارگاہ الہی میں فضیلت اس کو ملتی ہے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے کہ متقی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم خاندانی نسبت سے پوچھتے ہو تو فرمایا حضرت یوسف جو اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، جو اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، جو اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، جو خلیل اللہ کا بیٹا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اس کے بھتیجے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور پھر بیٹے ہیں حضرت خلیل اللہ کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اپنا اسحاق علیہ السلام، پھر وہ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر اس خاندان کے لحاظ سے باپ داداؤں کی وجہ سے پوچھتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں 3 پیغمبر، اس کا والد بھی پیغمبر، اس کا چچا بھی پیغمبر، اس کا دادا ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر، تو اس نسبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ مکرم ہے۔ لیس عن ھذا نسألک، عرض کی حضرت اس کے متعلق نہیں پوچھتے ہم۔ فرمایا فعن معادن العرب تسألونی، فرمایا شاید تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عرب میں جو خاندان ہیں، جو معادن عرب ہیں، قبائل عرب ہیں، ان میں کون معزز ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیارم فی الجاہلیت خیارم فی الاسلام اذا فقہوا، فرمایا جو آدمی جاہلیت میں معزز تھا وہی اسلام میں معزز ہے، بشرطیک وہ دین کے، شریعت کے احکامات کو جانتا ہو۔ فرمایا عرب قبائل میں یا اسلام سے پہلے جس آدمی کو جو عزت حاصل تھی، اسلام اس کو وہی عزت دیتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو شریعت مطہرہ کا علم دوسروں سے زیادہ ہو۔ اگر اس کے پاس احکام شرعیہ کا علم دوسرے لوگوں سے زیادہ نہیں ہے تو بھلے وہ جاہلیت میں بھی خیار ہو، اسلام میں اس کے لیے اتنی خیاریت نہیں ملے گی جتنی اس کو دین کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ملے گی۔ تو اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ انسان کو عزت جو ملتی ہے وہ احکام شرعیہ کے علم سے ملتی ہے، اور جس کو جتنا علم ہو اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری اتنی بنتی ہے، جو جتنا علم والا ہو اس پہ اتنی ہی تقوی اور پرہیزگاری کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی علم ہی تقوی پیدا کرتا ہے، علم ہی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، علم ہی خوف خدا پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سے مزین فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو اپنا آسان اور ہمارے لیے صحیح راہ معین فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وبارك وسلم۔ اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل۔ صلى الله تعالى على خير